21, 23, 25, 27, 29. کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں ایسی راتیں آتی ہیں، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب کائنات کا نظام بدل دیا جاتا ہے، زمین پر جگہ نہیں ہوتی، فرشتے زمین پر اتنے زیادہ موجود ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ 90% لوگ اس رات کو پہچان نہیں پاتے اور عام رات سمجھ کر سو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ بہت سی ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی ان راتوں کے بارے میں نہیں سنی ہوگی، اور اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ دعا بھی بتاؤں گا جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک ایسی صورت ہے جس میں لیلۃ القدر کا 3 بار نام لیا گیا ہے، جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ وہ صورت میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، سنا دوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ کہ آپ نے غور نہیں کیا؟ کہیں بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا ہے کہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، یعنی اس کی برکت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور ہم ان راتوں کو سو رہے ہیں، ہم ان راتوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمیں ان راتوں کو نوافل ادا کرنے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، لیکن ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سال میں آتی ہے راتیں۔ حدیث کے مطابق اس رات زمینوں پر فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ایک اور علامت آپ کو بتاتا ہوں، جو ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں ان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں بلا وجہ آنسو آ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس رات میں ایسی لذت ملتی ہے انہیں جو سال بھر میں کبھی نہیں ملی ہوتی۔ انہیں عبادت میں اتنا لطف آتا ہے کہ پورے سال میں کبھی نہیں آیا ہوتا۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو اس رات کے بارے میں۔ اس رات کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتی ہے، لیکن صرف وہی دیکھ پاتا ہے، وہی نوٹس کر پاتا ہے ان باتوں کو جس کی بصیرت زندہ ہو۔ آپ نوٹ کیجئے گا ان باتوں کو۔ جانوروں کا چلانا یہ کم ہو جاتا ہے، ایک سکون سا ماحول ہو جاتا ہے، جانور ان راتوں میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ پوری کائنات میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے خاموشی چھا جاتی ہے، اور یہ باتیں وہی نوٹ کر پاتا ہے جس کی بصیرت زندہ ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ رب العزت نے اسے چھپایا کیوں؟ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو لوگ صرف اس رات عبادت کرتے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے ان راتوں میں خوب عبادت کریں، طاق رات ڈھونڈیں، لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے وہ ڈھونڈیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال ایک ہی تاریخ جیسے 27ویں روزے کو نہیں ہوتی، 27ویں شب کو نہیں ہوتی، بلکہ یہ طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے کہ بندہ ہر طاق رات کو قدر کی رات سمجھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اور یقین کیجئے وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے۔ کیا پتہ دوبارہ یہ راتیں ہمیں ملے نہ ملے، یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملے نہ ملے۔ اس لیے ان راتوں میں حد سے زیادہ آپ نے عبادت کرنی ہے، ٹوٹ کر اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے، اور ایک خاص دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہم انکا عفو
تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کا اہتمام کیجیے گا، اور اس دعا کو جتنا زیادہ سکون سے پڑھیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا آپ کو، اتنا ہی لطف آئے گا آپ کو، اتنا ہی سکون ملے گا۔ صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ تصور ایسا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہیں اور ہمارے اللہ رب العزت سے ہم نے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اس دعا کو تکرار کے ساتھ پڑھنا ہی اصل جادو ہے۔ اور ایک بات اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اس رات تہجد کی عبادت مت چھوڑنا۔ ان راتوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان راتوں میں 2 رکعت نماز نفل آپ سمجھ لیجئے 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی افضل ترین راتیں ہیں یہ۔ بہت سے لوگ ایسے جو ہم میں سے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ایسا سوچتے ہوئے اگر ہم عبادت کریں گے تو دل سے عبادت ہوگی کہ یار پتہ نہیں اگلا سال ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں اس سال ہمیں خوب عبادت کر لینی ہے، خوب اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی ہے، خوب رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے نصیب کے لیے، اپنے تقدیر کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری سے نکلنے کے لیے دعا مانگیے، اگر آپ کسی روحانی مسائل میں جھگڑے ہوئے ہیں تو اس مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ان راتوں میں دعا مانگیے، اور پھر دیکھیے کیسے دعا قبول ہوتی ہے، کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف اس مہینے میں عبادت نہ کرے بلکہ پورا سال عبادت کرے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیے، نماز ضرور پڑھوائیے، اور آپ خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے، نماز پڑھیے۔ آپ اگر دن میں صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ بھی اگر قرآن کی تعلیم کے لیے نکال لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی تو دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی ہم نے اس طرح سے بنانا ہے کہ یار دنیا بھی ان کی بنے تو آخرت بھی بن جائے۔ قرآن کی تعلیم انہیں دینی ہے، انہیں دین کے بارے میں بتانا ہے، دین کیا ہے یہ سمجھانا ہے، اور ایسے سمجھانا ہے، ایسے انداز میں سمجھانا ہے کہ وہ بور نہ ہو، کیونکہ دور چینج ہو چکا ہے، اور ہم نے ایسے سمجھانا ہے کہ ہماری باتیں ان کے دل و دماغ میں اترتی جائے، شفقت کے ساتھ سمجھانا ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ساری معلومات لے سکتے ہیں۔ ABH آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ اپنے بچوں کا اور اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہوتی، کتنی ہی عمر ہے آپ کی، آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ واحد کتاب ہے اللہ کی، ہم کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، ہمیں اس کا فائدہ ملنا ہے۔ تو اس لیے آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیے، کیا پتہ میری اور آپ کی آخرت بھی بن جائے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔